السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے محبوب، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو جو مصیبت پہنچنے پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ جو مصیبت پہنچنے پر صبر بھی کرتا ہے اور انا للہ وانا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہے، میں ایسے بندے کے اوپر 3 انعامات نازل فرماتا ہوں۔ وہ 3 انعامات ہے کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر درود نازل فرماتا ہے اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ رب العزت ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی بندہ مومن مصیبت آنے پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور صبر کرے تو اللہ رب العزت اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے اور بہترین انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کے انتقال کے وقت یہ کلمہ پڑھا جائے گا، یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر چھوٹی مصیبت نازل ہو جائے تب بھی یہ کلمہ پڑھا جائے، اور بڑی مصیبت نازل ہو تب بھی یہ کلمہ پڑھا جائے، انشاءاللہ دونوں وقتوں کے اندر اللہ رب العزت بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اچانک چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پر بھی یہ کلمہ پڑھا جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ اگر مصیبت نازل ہو، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو چاہے وہ مصیبت بڑی ہو، اگر مصیبت کے نازل ہونے پر اگر ہم صبر کریں گے اور یہ کلمہ پڑھیں گے، ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا، بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جملہ صرف اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا اسف علی یوسف، یا اسف علی یوسف۔ سعید ابن جبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جملے سے پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس وقت انا للہ وانا الیہ راجعون نہیں پڑھا بلکہ یا اسف علی یوسف پڑھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جملہ انا للہ وانا الیہ راجعون صرف امت مصطفیٰ کو عطا کیا گیا ہے۔ تو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، ضرور رب تبارک و تعالی بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا کائنات، مصیبت ضرور آنی ہے اور ضرور آئے گی مصیبت، لیکن مصیبت پر صبر ضرور کرنا چاہیے۔ یا تو مصیبت گناہ کی سزا کی وجہ سے آئے گی، یا تو مصیبت امتحان کے طور پہ آئے گی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی نے حاضر ہو کر کے عرض کیا، حضور ہمیں ریئلائز کیسے ہوگا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ گناہ کی سزا کی وجہ سے آئی ہے یا امتحان کے طور پہ آئی ہے؟ تو بڑا پیارا جواب مولا کائنات نے ارشاد عنایت فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب تمہارے راستے کے اندر مصیبت آ جائے اور تم خدا کا راستہ چھوڑ کر کے گناہ کے راستے کی طرف چل پڑو، سمجھ جاؤ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کی سزا کی وجہ سے یہ مصیبت نازل فرمائی ہے، یہ مصیبت نازل فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جب تمہارے راستے کے اندر مصیبت آ جائے
اور تم گناہ کا راستہ چھوڑ کر کے خدا کے راستے کے مسافر بن جاؤ، سمجھ جاؤ اللہ رب العزت تم سے پیار کرتے ہوئے تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم سے پیار کرتے ہوئے تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصیبت آنی ہے اور ضرور مصیبت آنی ہے، لیکن مصیبت کے اوپر اگر ہم صبر کریں گے ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہمارا ٹینشن لائٹ کیسے ہوگا، ہماری مصیبت ہلکی کیسے ہوگی؟ جب مصیبت آئے تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کر سکیں گے؟ اس کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر اس کا بہترین فارمولہ موجود ہے۔ اگر بندہ مومن اس فارمولے پر عمل کر لے ضرور ٹینشن فری ہو جائے گا اور ٹینشن لیس ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جامع وصیت فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں کبھی الزام نہ دو، یعنی اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس پر الزام نہ لگاؤ، بخوشی قبول کر لو، اللہ تمہیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس جملے کو میں ایک مثال کے ذریعہ سمجھاؤں۔ ایک بوڑھی عورت راستے سے گزر رہی تھی، اچانک چلتے چلتے اس کے پیر کا ناخن نکل گیا۔ جیسے ہی ناخن نکل گیا تو مصیبت کے اوپر واویلا مچ جاتا ہے، مصیبت کے اوپر زبان سے چیخ و پکار نکل جاتی ہے، لیکن اس بوڑھی عورت کے پاؤں کا ناخن نکل گیا، وہ فوراً مسکرانے لگی۔ لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے پوچھا اماں جان بات کیا ہے؟ تمہیں مصیبت پہنچی ہے، تمہیں درد کی وجہ سے کراہنا چاہیے تھا، تمہیں درد کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جانے چاہیے تھے، لیکن تم تو مسکرا رہی ہو، بات کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، پھر مسکرانے لگی۔ تو لوگوں نے کہا تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے، تمہیں درد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پاؤں کا ناخن نکل جائے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تم نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے پاؤں کا ناخن نکل جائے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا پھر کس کے چاہے سے نکلا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے نکلا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مسکرا کر کے کہا میں مسکرائی اس وجہ سے ہوں کہ مجھ سے بڑی چاہت میرے مولا کی چاہت ہے، اگر وہ میرا ناخن نکال کر کے خوش ہو رہا ہے تو پھر میں مسکرا کر کے بتا رہی ہوں مولا جس کام میں تو راضی ہے میں بھی اس میں راضی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہے اسے بخوشی قبول کر لو، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں البتہ مصیبت کے ریزن کو تلاش کرنا چاہیے، اور ریزن کو تلاش کرنے کے بعد، سبب کو تلاش کرنے کے بعد اسے دور کرنا چاہیے۔ جہاں خامی نظر آئے اس کا کریکشن ضرور کر لینا چاہیے، اس کی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آگے کہیں جا کر کے بڑی مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن اگر پرفیکٹ ہو پھر بھی مصیبت نازل ہو جائے، سمجھ جاؤ اللہ تم سے پیار کرتے ہوئے تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تو اس مختصر سی گفتگو سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے راستے کے اندر مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے بعد یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور بہترین انعامات بھی عطا فرمائے گا، اور یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا نعم البدل بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم مصیبت پر صبر کریں گے انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، نوری تربیتی سینٹر SDI مرکز جمبو سر سے ضروریات دین، تعریف اور تقاضے، اس حوالے سے ہماری ایک پہلی نشست بھی ہو چکی ہے، جس میں نہایت ہی اہم اور بنیادی اسلامی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ملی۔ آج کی اس نشست میں ہم ضروریات دین کے حوالے سے جو کچھ دینی اور ضروری احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، چونکہ یہ دین کے بنیادی احکام ہیں، ان کا علم سیکھنا بھی ہم میں سے ہر شخص پر فرض عین ہے، اس لیے اس فریضے کی ادائیگی کی نیت سے آپ ضروریات دین کا علم ضرور حاصل کریں اور پھر اسے اپنے دوسرے دوست احباب اہل ایمان مرد و خواتین تک پہنچانے کا بھی اہتمام کریں۔ ضروریات دین کے حوالے سے سب سے بنیادی بات وہ ہے جو حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت حصہ اول میں ذکر فرمائی۔ حضور صدر الشریعہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کریں جو ضروریات دین ہیں، یعنی ضروریات دین میں سے تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب ضروریات دین کی تعریف کیا ہے؟ ضروریات دین کے حوالے سے یہ بات تو آپ نے سماعت فرما لی کہ ضروریات دین کو ماننا ہی ایمان ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ ایمان کی تعریف یہی سمجھیں اور سمجھائیں کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب آگے بات آئے گی ضروریات دین کی کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں۔ تو ضروریات دین کے سلسلے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے نزہۃ القاری شرح بخاری میں جو اس کی تعریف عرض کی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت ضروریات دین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ضروریات دین وہ احکام اور مسائل ہیں کہ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع، قطعیات الدلالات، واضحۃ الافادات سے ثابت ہوں، جن میں نہ شبے کی گنجائش ہو، نہ تعویل کو راہ ہو، اور انہیں عوام و خواص سبھی جانتے ہوں۔ خواص سے مراد علماء کرام ہیں، اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور علم دین کا ذوق رکھتے ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جو کہ قطعی الدلالت واضح الافادہ ہو اور اس میں کسی تعویل کی اور کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسی آیت سے ثابت ہونے والا مسئلہ اور حکم ضروریات دین میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث متواتر قطعی الدلالت واضح الافادہ، جس میں کسی شک شبے اور تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ اور حکم بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اجماع قطعی الدلالت اور واضح الافادہ، اس سے جو مسئلہ اور حکم ثابت ہو جس میں نہ کسی شک شبے کی گنجائش ہو، نہ تعویل کو راہ ہو، تو اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔
اور ان تینوں کی مثالیں ہم پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ضروریات دین کی یہ تعریف ہیں۔ اب ضروریات دین کون کون سے احکام ہیں، کنہیں ضروریات دین کہتے ہیں؟ تو چونکہ ضروریات دین کی عقائد کے لحاظ سے اور اعمال کے لحاظ سے ایک لمبی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ عقائد کے لحاظ سے جو احکام ضروریات دین میں سے ہیں انہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایک ہونا، ذات و صفات میں شریک سے پاک ہونا، بے عیب ہونا، حوادث سے پاک ہونا۔ حوادث سے پاک ہونے کا معنی ہے کہ جس طرح ہمیں گرمی لگ جاتی ہے، سردی لگ جاتی ہیں اور جسم پر ہمارے زمانے کے اثرات ہوتے ہیں، اسے حوادث کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا حوادث سے پاک ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ حوادث کی علامات و آثار سے پاک ہونا، جیسے ہمیں سردی لگ جاتی ہے تو بلغم ہو جاتا ہے، سینے میں کف جم جاتا ہے، تو یہ چیزیں سردی کی علامات ہیں۔ اسی طرح سے گرمی لگتی ہیں تو جلد اور چمڑی پر کچھ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ حوادث کے اثرات انسانوں اور مخلوق کے جسم پر ہوتے ہیں، لیکن حوادث کی علامات و آثار سے اللہ رب العزت کا پاک ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہیں، جملہ مخلوقات کا وہی خالق ہیں، بے مثل ہیں، رحیم اور خبیر ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، معز عزت دینے والا، مذل ذلت دینے والا، حی ہونا یعنی زندہ ہونا، قیوم ہونا خود قائم اور پوری دنیا کو قائم کرنے والا ہونا، قدرت والا ہونا، ارادہ والا ہونا، قدیم ازلی اور ابدی ہونا یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا، سمیع و بصیر و متکلم ہونا یعنی وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ کلام فرمانے والا ہے، رب العالمین ہیں، آسمانی کتابیں نازل کرنا، رسولوں کو بھیجنا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، مردوں کو زندہ کرنا، جزا و سزا کے لیے حشر و نشر کرنا، مومنوں کے لیے خلود فی الجنہ یعنی ایمان والوں کو ہمیشگی کی جنت ملے گی، یہ ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہیں، اور کافروں کے لیے خلود فی النار ہمیشگی کی جہنم، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ دنیا کا حادث ہونا یعنی دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایک وقت نہیں تھی دنیا پھر ہوئی اور آج ہے کل نہیں ہوگی، تو دنیا کا حادث ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا جزئیات و کلیات کو محیط ہونا، اس پر ایمان رکھنا کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں، اللہ کی ذات میں تغیر نہیں آ سکتا یعنی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت تبدیلی سے پاک ہیں، اسے مقدار عارض نہیں ہوتی، یعنی چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، اللہ اس مقدار سے پاک ہیں، یعنی مقدار یعنی وزن سے اللہ رب العزت پاک ہیں۔ وہ شکل سے منزہ ہیں، شکل و صورت سے پاک ہے، حد و طرف و نہایت سے پاک ہے، یعنی لمبا چوڑا ہونا، اس سے بھی اللہ رب العزت پاک ہیں۔ اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت جگہ اور مکان سے پاک ہیں۔ تو پھر بیت اللہ کو جو اللہ کا گھر کہتے ہیں تو وہ ایک شرافت کی وجہ سے اس مکان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی ہیں۔
اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام کو بعض غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسروں سے زائد ہے، یعنی تمام مخلوق سے سرکار کا علم زائد ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہرگز زیادہ نہیں، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے وہ ہرگز ابلیس لعین کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ماننا بھی ضروریات دین میں سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں، اور پھر وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی کوئی دوسرا نیا نبی اب اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن کریم کو کلام الہی ماننا، قرآن کریم کو کامل ماننا، یعنی جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح محفوظ ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ رافضی شیعہ لوگوں کے بہت سارے گروہ قرآن میں کمی بیشی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے اگر کوئی قرآن میں کمی بیشی مانتا ہے۔ انبیاء کرام کو دوسرے تمام انسانوں سے افضل ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے، چونکہ شیعہ حضرات ائمہ اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل مانتے، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ انبیاء کرام کو دوسرے تمام انسانوں سے افضل ماننا ضروریات دین میں سے ہیں۔ جنت اور اس کی نعمتیں، دوزخ اور اس کے عذاب کا حق جاننا، احکام میں نسخ واقع ہونا، تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ بیت ام ہانی سے بیت المقدس تک سفر معراج کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ انبیاء کرام کا صاحب معجزات ہونا، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا، یعنی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ مانا جائے، اس طرح سے کہ پتہ نہیں آگے جا کے وہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا، تو مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ ہاں، کافر کو کافر کی رٹ لگاتے رہنا، اور پھر اس میں اسلامی سلطنت میں اگر کوئی ذمہ رہتا ہے اور اسے اگر کوئی کافر کہہ کر پکارتا ہے اور اسے برا لگتا ہے تو اس کا حکم جدا ہے، اور اگر کسی غیر اسلامی ملک میں بھی اگر کسی کافر کو کافر کہنے سے مسلمان پر کوئی مقدمہ دائر ہو سکتا ہے تو اس میں بھی احکام جدا ہیں۔ لیکن جہاں تک جاننے کی بات ہے اور ماننے کی بات ہے تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان مانا جائے اور کافر کو کافر مانا جائے۔ احکام میں جو اختلاف ہے وہ کہنے کے حوالے سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ یعنی جنات اور فرشتے، قیامت اور بعث یعنی قیامت کے دن اٹھنا، حشر و نشر، حساب و کتاب، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے مثل ہاتھ اور آنکھ سے پاک ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ نبی کو ولی سے افضل جاننا، منکر نکیر کے سوال و جواب، کوثر، صراط، گنہگاروں کی شفاعت اور شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نجات وغیرہ، یہ وہ چند ضروریات دین، احکام اور مسائل تھے جو عقائد کے حوالے سے تھے، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ عملیات کے حوالے سے ضروریات دین اور جدا ہے اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ میں نے یہ ضروریات دین جو آپ کی خدمت میں
عرض کیے ہیں، اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان ساری ضروریات دین کو مانتا ہے سوائے ایک کے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عقائد کے حوالے سے میں نے جتنے بھی ضروریات دین آپ کو گنوائے ہیں، اگر کوئی ان سارے عقائد کو ماننے کے بعد یہ کہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اگرچہ وہ سارے ضروریات دین کو مان رہا ہے مگر صرف ایک ضرورت دینی کا بھی اس نے انکار کر دیا، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے جو ایمان کی تعریف 1450 سال کے بزرگوں کی کتابوں سے بطور وراثت ہم تک جو پہنچائی ہے، وہ تعریف یہی ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانے۔ اگر کسی ایک کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ تمام ضروریات دین کو ماننے کے بعد حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کہتے ہیں تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا۔ اب اس نے تمام ضروریات دین کو نہیں مانا بلکہ ایک کا انکار کر دیا، اور ضروریات دین میں سے ایک کے انکار کی وجہ سے بھی بندہ اسلام اور ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تو مانتا ہے مگر تعویل کرتا ہے اور اس کے معنی کو بالذات اور بالعرض سے ایک نیا مفہوم دینا چاہتا ہے، تو حضور امام اہل سنت نے اس کو بھی دلائل کے ساتھ ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا تعویل اور بلا تخصیص خاتم النبیین ماننا ضروریات دین میں سے۔ اب اگر کوئی اس میں تعویل یوں کریں کہ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ بالذات ہیں، اور یعنی ذاتی طور پر جو ختم نبوت کی شان ہے وہ حضور علیہ السلام کو ملی ہیں، اور بالعرض کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہیں۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بلا تعویل اور بلا تخصیص یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے تمام ضروریات دین کو دل سے سچا ماننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی اگر بندے نے انکار کر دیا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں آپ کو ایک بات خصوصیت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر اس پر میں آگے دلائل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے ضروریات دین، اور اس کے بعد آگے مرتبہ ہے ایمان کا، اور پھر اس کے بعد منزل آتی ہے عمل کی۔ یعنی اگر ضروریات دین، تمام ضروریات دین کو بندہ سچے دل سے مانتا ہے تو آگے ان ضروریات دین کو سچے دل سے ماننے کی وجہ سے اسے ایمان نصیب ہوگا، اور جب وہ پھر تمام ضروریات دین کو ماننے کی وجہ سے ایمان والا بن گیا تو اب قرآن اسے کہتا ہے کہ اب ایمان آ گیا ہے، اب عمل شروع کرو، یعنی نیکیاں شروع کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا کوئی منکر ہے تو پھر اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آگے عمل کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اس سے تقاضا پہلے ایمان کا ہے کہ ایمان لائیں، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور جب ایمان لانے کے لیے آپ چلیں گے تو شریعت آپ سے کہے گی کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانے۔ تو تمام ضروریات دین کو جس نے سچے دل سے مان لیا اس کے پاس ایمان آ گیا،
اور جس کے پاس ایمان آ گیا اب اس کا عمل آگے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جس نے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کیا اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور پھر جس کے پاس ایمان نہیں ہے آگے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر مجھے آپ کی خدمت میں دو چیزوں کی دلیلیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کا ماننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اگر تمام ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس پر میں قرآن مجید سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق کے فرمان سے دلائل دوں گا کہ اللہ رب العزت نے خود کئی بندوں کو جو کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر بیٹھے، اللہ نے قرآن میں انہیں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے بندے کو مومن نہ ہونے کا حکم دیا، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر آگے حکم جاری فرمایا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار پر اللہ رب العزت نے جو اس کے کافر ہونے کا اور مومن نہ ہونے کا حکم جاری فرمایا ہے اس کی آپ مثال سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ہی ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر میں مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی چند آیتیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ظاہری عبادات کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد بھی جاتے تھے، جنگ اور جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتے تھے، غرض کے ساری طاعات، عبادات اور ظاہری اعمال وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی زبانوں سے جو دعویٰ کرتے تھے وہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی منافقین یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس مسجد کی حاضری والا بھی عمل ہے، نماز والا بھی عمل ہے، جنگ اور جہاد میں شرکت والا بھی عمل ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری والا عمل بھی ہے۔ ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ زبان سے آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو آخر جب وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب وہ کہہ رہے ہیں ہم آخرت پر ایمان لائے، جب وہ مسجد میں بھی حاضری دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جنگ اور جہاد میں بھی شرکت کر رہے ہیں، ساری ظاہری عبادتیں اور سارے اعمال بجا لاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا وما ہم بمومنین کہ وہ مومن نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے۔ اور آپ ابھی سن چکے ضروریات دین کی فہرست میں کہ تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو رسول اور نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ سارے اعمال اور ساری عبادتیں ان کے پاس ہیں، مگر انہوں نے صرف ایک ضرورت دینی کا انکار کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی کوئی انکار کرے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہے، ایسا خود اللہ قرآن مجید میں
فرما رہا ہے جیسا کہ آپ نے سنا۔ اب یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ رسالت کے منکر تھے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یعنی منافقین رسالت کے منکر تھے، یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ تو آپ سورۃ المنافقین کی پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یعنی اے محبوب، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ کو رسول ماننے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقین رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر تھے، اور نبی کی نبوت اور رسالت کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور انہوں نے چونکہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی یعنی نبوت مصطفیٰ اور رسالت مصطفیٰ کا انکار کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومنین نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ روایت المعجم الاوسط میں ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی یہی منافقین جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم یا فلانو فخرج فإنک منافق، اخرج یا فلانو فإنک منافق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر کے انہیں مسجد سے نکال دیا، فأخرجہم بأسمائہم، ان کے نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے نکالا۔ جرم کیا تھا ان کا؟ جرم بس یہ تھا کہ وہ ضروریات دین کے منکر تھے، اور ضروریات دین کے منکر کو مسجد میں گنجائش نہیں ہے، یہ خود سرکار کا حکم ہے، اور سرکار نے اپنے ذاتی عمل سے بطور پریکٹیکل سرکار نے انہیں مسجد سے خارج کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ لم یکن عمر بن الخطاب شہید تلک الجمعہ کانت لہو، اس جمعہ کو جس دن سرکار نے منافقین کو مسجد سے نکالا حضرت عمر حاضر نہیں ہوئے تھے، فلقیہم عمر، اور حضرت عمر تھوڑا لیٹ آئے۔ حضرت عمر نے جب انہیں مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر کو شرم لگی کہ یہ نمازی لوگ جا رہے ہیں اور شاید میری نماز جمعہ چھوٹ گئی ہیں۔ تو منافقین کو دیکھ کر کے ان کے نمازی ہونے کا شبہ تو ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میری نماز جمعہ چھوٹ گئی اور یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اور منافقین کا حال کیا تھا؟ منافقین نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو وہ اور زیادہ شرمانے لگے کہ ایک عمر نے مسجد سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اب عمر نے بھی دیکھ لیا۔ عمر اس لیے شرمندہ تھے کہ میری کہیں نماز جمعہ تو نہیں چھوٹ گئی، اور وہ اس لیے شرمندہ تھے کہ ہمیں مسجد سے نکالنے پر جو رسوائی ہوئی، اس رسوائی اور ذلت کو عمر نے نہیں دیکھا تھا، عمر نے بھی دیکھ لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ ان منافقین نے ایک ضرورت دینی کا انکار کیا، یعنی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس پر انہیں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انہیں مسجد سے باہر کر دیا۔ یہاں ٹھہر کر کے مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تفسیر کا قول بہت بہترین معلوم ہوا، جو ومن الناس من یقول کی تفسیر میں آپ نے نور العرفان میں فرمایا
بڑی پیاری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابلیس سارے ایمانیات کا معتقد تھا مگر کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا منکر ہیں۔ یعنی آج ہم اور آپ جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، مگر ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے۔ مگر ابلیس تو جنت اور دوزخ کو دیکھ کر مانتا، اور پھر یہ کہ وہ فرشتوں کا سردار، جبریل کا بھی سردار اور ان کا بھی معلم اور استاذ رہ چکا تھا۔ یعنی وہ سارے ایمانیات کو مانتا تھا، سارے ایمانیات کا عقیدہ رکھتا تھا، مگر اس نے انکار کیا تو رسالت کا انکار کیا، اس نے انکار کیا تو نبوت کی تعظیم کا انکار کیا۔ تو آپ دیکھیں، نبی کی تعظیم کا انکار اور نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار، یہ دونوں مستقل جدا جدا ضروریات دین کا انکار ہے۔ اور ضروریات دین کا جو انکار کر دیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانیں۔ ایک کا انکار بھی کر دیں کوئی تو وہ مومن نہیں ہے۔ منافقین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہے۔ ابلیس نے رسالت کا انکار کیا اور تعظیم نبوت کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو جنت سے نکل جا۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں جو بات آج کے دور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آج بہت سارے سوشل میڈیا پر حضرات ایسے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ انہیں کافر مانتے ہیں۔ تو خدا کے بندوں، منافقین جنہیں اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمومنین، وہ بھی تو مسجد نبوی میں حاضری دیتے تھے، وہ تو حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، جنگ اور جہاد میں جانے دینے کے لیے بھی چلے جاتے تھے، مسجدوں میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر اللہ نے کیا فرمایا وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور وہ ابلیس تو وہ تو جنت میں جھولوں میں جھول رہا تھا، وہ تو اتنا پکا موحد تھا، مگر نبوت کی تعظیم کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے جنت سے باہر کر دیا، اور اللہ کے رسول نے انہیں مسجد سے باہر کر دیا۔ تو ضروریات دین کا منکر نہ جنت کے لائق ہیں نہ مسجد کے لائق ہیں۔ انہیں دونوں جگہ سے نکالنا اللہ کا طریقہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ انہیں نہ جنت میں گنجائش ہے ان کے لیے اور نہ مسجد میں گنجائش ہے ان کے لیے، کیونکہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ عمل تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے عمل کے ذریعہ ضرور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی قرآن مجید سے، دوسری مثال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار حاضر ہوا اپنے پورے وفد کے ساتھ، اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں کہا ان جعل لی محمد الامر من بعدہ اتبعتہ، یعنی اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت اور حکومت دے دیں تو میں ان کی بات مان لوں۔ یعنی حضور علیہ اب یہاں نبوت کا انکار نہیں ہے، یعنی مسیلمہ کذاب نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو اب آگے کیا معاملہ ہوا؟ کیونکہ نبوت کا انکار اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس نے جو خط لکھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں اس نے خود لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف میرا یہ خط ہے، یعنی سرکار کو رسول مانتا تھا اور رسول کہتا تھا، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھتا۔ اسی لیے اس نے خود آگے اپنے خط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھجوایا انی قد اشرکت فی الامر معک، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبوت اور حکومت کے معاملے میں مجھے آپ کا شریک بنایا گیا ہے،
یعنی آپ کے بعد میں نبی ہوں اور آپ کے بعد یہ نبوت کے ساتھ حکومت میری ہوگی۔ یہ اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہلایا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطیتکها، اگر تو اس لکڑی کے مانند بھی مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ اب یہاں بھی اس نے ضروریات دین میں سے کس ضرورت دینی کا انکار کیا؟ ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ تمام احکام آپ کے ہی چلیں گے اور آپ کی تمام باتوں پر میں عمل کروں گا، بس یہ کہ آپ کے بعد مجھے نبوت مل جائے اور آپ کے بعد مجھے حکومت مل جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس نے انکار نہیں کیا، رسالت کا مسلمہ نے انکار نہیں کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، اور اس پر ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی۔ اور پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا اور آپ نے فوج کشی کی اور یوں سرکار نے ان کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائیں۔ اب اگر کوئی ہمیں یہ کہیں کہ بھلے آدمی مسیلمہ کذاب سارا دین تو مان رہا تھا اور سارے دین کو ماننے کی تو بات کر رہا تھا، بس اس نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں گا تو حضور علیہ السلام کو مان لینا چاہیے، تو ساتھیوں ایسی بات نہیں ہوتی ہیں۔ محض ایک ضرورت دینی کا انکار پورے دین کا انکار ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے ساری باتیں ماننے کے دعوے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور اس پر ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے منافقین کا قلعہ کما کر دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب بس ایک آخری مثال، اور اس کے بعد چونکہ گفتگو طویل ہیں ہماری آئندہ نشستوں میں ہم اس پر آپ کی خدمت میں دیگر باتیں عرض کریں گے۔ تیسری مثال ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلفائے راشدین میں اور ساری امت میں اور اگلی تمام امتوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ذات ہیں۔ ان کا فیصلہ دیکھو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک گروپ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا اٹھ کھڑا ہوا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جہاد کریں گے، ان سے جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اس پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا، کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ۔ اے ابو بکر صدیق، ہمیں ہمارے نبی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے جہاد کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ دینے کا جو انکار کر رہے ہیں وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان سے جہاد کیسے کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت عمر نے یہ بات اس لیے عرض کی تھی کہ حضرت عمر ابھی تک یہی جانتے تھے کہ یہ ٹولہ محض زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، فرضیت کا منکر نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ فرضیت کے منکر ہیں۔ اگر آپ کے علم میں اولاً یہ بات آ جاتی کہ یہ فرضیت کے منکر ہیں تو پھر حضرت عمر تو غیظ المنافقین ہیں، ان کی تو شان ہی بڑی ہے۔ حضرت عمر نے اس لیے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے کہی کہ ممکن ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی بات کرتے ہو اور نہ دینے والا گنہگار ہے، کافر تو نہیں ہے، لیکن یہ منکر تھے، اور منکر فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر، ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا منکر تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ اے عمر، خدا کی قسم،
جو نماز ضرورت دینی ہیں اور زکوٰۃ ضرورت دینی ہیں، ان دو ضروریات دین میں جو بندہ فرق کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں ایک کو مانوں گا دوسرے کو نہیں مانوں گا، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، تو میں ان سے ضرور جہاد کروں گا، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِ عَنَاقًا وَفِي رِوَایَةٍ إِقَالًا كَانُوا يُوَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، خدا کی قسم اگر وہ اونٹ کی نکیل یا اونٹ کا پاؤں باندھنے والی رسی حضور کی حیات ظاہری میں زکوٰۃ کی دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، تو اتنی زکوٰۃ بھی اگر وہ انکار کر دیں گے تو اس پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اب میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں ان صلح کلی مزاج رکھنے والے لوگوں سے کہ یہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ وہ ساری ضروریات دین کو مانتے تھے، مگر بس ایک ضرورت دینی کا انہوں نے انکار کیا، اور وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ تو فرضیت زکوٰۃ کے منکر کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دے کر بتایا کہ جس نے ایک فرضیت کا انکار کر دیا وہ ایمان سے باہر ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں حاصل کرام یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کہتے ہیں تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا۔ تو جس نے تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانا وہ مومن ہے، اور پھر جو مومن ہے آگے اس کو عمل کا حکم دیا گیا اور پھر آگے اس کا عمل قبول ہوگا۔ ضروریات دین میں سے اگر کسی ضرورت دینی کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں اتنے نیک عمل ہو جتنے ابلیس نے کیے کہ زمین پر اس کے سجدے بکھیر دیے جائے تو ایک بالشت کے برابر جگہ باقی نہ رہے جہاں ابلیس کا سجدہ نہ ہو۔ اتنی زیادہ عبادتیں کرنے کے باوجود نبوت اور رسالت کا منکر اور تعظیم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا بلکہ دائرہ جنت سے بھی نکل گیا۔ تو ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے اسی طرح سے منافقین سرکار کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے اور سرکار نے انہیں مسجد سے باہر کر دیا۔ اسی طرح سے منکرین زکوٰۃ، فرضیت زکوٰۃ کے جو منکر تھے انہیں سیدنا صدیق اکبر نے تہہ ٹیک کر کے بتا دیا ایک ضرورت دینی کا منکر پورے دین کا منکر ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا کوئی منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اہل سنت و جماعت اگر دیوبندیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، غیر مقلدین سے اختلاف رکھتے ہیں، یا پھر وہ رافضیوں اور شیعوں سے اختلاف رکھتے ہیں، نیچریوں سے اختلاف رکھتے ہیں، قادیانیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، یا ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، ان سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ کوئی روٹی بوٹی اور نیاز اور زردے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ضروریات دین کے انکار کا اختلاف ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ضروریات دین کا انکار کیا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ان باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اب چونکہ ہم نے صرف ایک چیز پر ابھی دلائل دیے ہیں، یعنی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے، اس پر ہم نے یہ دلائل دیے ہیں۔ آگے ہم دوسری نشست میں دلائل دیں گے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم اپنی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ سے بس اتنی گزارش